کہہ رہے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر سے پیسے نکالنا. اکاؤنٹ ہے نا کسی بندے کا, تو کہہ رہے ہیں اذا کان المستفید دائنا, اگر جو مستفید ہے وہ دائن ہے, بمبلغ الشیک, شیک کے یعنی چیک کے مبلغ کے ذریعے, للمصدر صادر کرنے والے کے لیے, فتحریر الشیکات علی حساب للمصدر, کہہ رہے کہ چیکوں کا لکھنا مصدر کے حساب کے لیے, دون ان یکون لہ رصید, بغیر اس کے کہ اس کا کوئی اکاؤنٹ میں بیلنس ہو, جو یعتبر حوالۃ مطلقۃ. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پہ مدیون ہے, اور ایک آدمی کیا ہے, دائن ہے. تو جو مدیون ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ چیک بجائے کیش دینے کے وہ چیک لکھ کے دے رہا ہے. تو چیک کا مطلب کیا ہے؟ چیک کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے بینک کو پیسہ قرض دیا ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے اس کا, تو تاکہ وہ جب چیک لے کر جائے گا تو وہاں سے وہ کیا کرے گا, پیسے سحب کر لے گا, پیسے وڈرا کر لے گا, تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا, اس کا قرض ادا ہو جائے گا. بات سمجھ آپ کے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو آپ کا دائن ہے وہ مستفید ہو گیا, اس چیک سے اس نے پیسے نکال لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ چلا چیک کے اندر بیلنس ہی نہیں ہے, تو خالی چیک کاٹ دینا, یہ لکھ دینا, یہ حوالہ مطلقہ ہوگا. اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوبارہ واپس جائے اور جا کے جو چیک جس نے لکھا تھا اس سے جا کے رپورٹس اس کو ملے گا, اور اس سے جا کے اس سے وصول کرے. اما اذا لم يقبل المصرف فليس الحوالہ, البتہ اگر اس کو سرے سے مصرف قبول ہی نہ کرے تو یہ حوالہ بھی نہیں ہوگا. ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره, تو اس صورت میں کیا ہوگا, جو حامل ہوگا چیک کا یعنی کہ جو مدیون ہوگا اس کو رجوع حاصل ہوگا کہ اس کو مصدر چیک یعنی کہ جو دائن ہے اس سے مدیون ہے تو اس سے کیا کرے, رجوع کرے. الشیکات السیاحیہ, ٹریولرز چیک, اب یہ نہیں ہوتے. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اب تو خیال میں اب تو ختم ہی ہو گئے. پہلے مجھے یاد ہے جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے تھے نا, تو ہم کیا کرتے تھے کہ اسٹیٹ بینک جایا کرتے تھے. اسٹیٹ بینک سے یہ کوئی خاص کچھ جگہ ہوتی تھی, وہاں جا کے اپنے پاکستانی روپے دیتے تھے, تو وہ ایک ٹریولرز چیک بنا کے دیتے تھے, اس پہ سائن کر دیتے تھے ہم سے, پاسپورٹ نمبر وہاں لکھ کر. تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم, اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے راستے میں کوئی جا رہا ہے نا, کوئی خدا نخواستہ ٹیکسی میں جا رہے ہیں, اس میں جا رہے ہیں, تو کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کو پیسے لوٹ سکتا ہے, تو آپ کو روپیہ تو لوٹ لے گا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا, لیکن جو ٹریولرز چیک ہے وہ لوٹ بھی لے تو آپ کوئی نقصان نہیں, آپ صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں, آپ کو پیسے دوبارہ مل جائیں گے. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ جب جاتے تھے ٹریولرز چیک, تو پھر آپ کسی بھی بینک میں جائیں یا وہاں پر کسی کرنسی یا صراف کے پاس جائیں, تو ایکسچینج کے پاس جائیں, تو آپ کو وہ اس ٹریولرز چیک کے مقابلے میں آپ کو ڈالر دے دیا کرتے تھے. پھر آپ اس ڈالر کو بھنا کر آپ جو مرضی آپ ریال لے لیں, جو بھی کر لیں, ہے نا. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. لیکن یہ جب سے کریڈٹ کارڈ آ گئے نا لوگوں کے پاس, اور کریڈٹ کارڈ کے اندر پن ہوتی ہے اور ویریفائی ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں ہو گئی نا, تو اس کے بعد سے اب یہ ٹریولرز چیک کا معاملہ تقریباً معدوم ہو گیا. ہم تو نہیں دیکھتے اب کہ اب کہیں جانا ہو. پہلے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, 16 20 سال پہلے کی بات ہے. الشیکات السیاحیہ, ان حامل الشیکات السیاحیہ الذی وفا بقیمتها للمؤسسہ بالضرورت یعتبر دائنا لتلک المؤسسہ. کہہ رہے ہیں جو چیک ٹریولرز چیک کا حامل ہے, الذی وفا بقیمتها, جس نے اپنی قیمت ادا کر دی ہے مؤسسہ کو, جو صادر کرنے والی اس چیک کو, یعتبر دائنا, وہ دائن سمجھا جائے گا لتلک المؤسسہ. فاذا ظہرها حاملها لدائنه, اگر وہ اپنے کسی دائن کے لیے اس کو تظہیر کر دے, تظہیر معنی انڈورسمنٹ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار ایک بات سنو, میرے پاس جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کر اسٹاک کرنسی ایکسچینج سے یا اس کے بعد جا کر بینک کے بعد جا کر اس سے پیسے کیش کراؤں, کیش کرا کے تمہیں دوں. میں اس کو اس کے اوپر تظہیر کر دیتا ہوں, یعنی انڈورس کر دیتا ہوں. میں اس پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ پیسے فلاں بندے کو, اس کا نام یہ ہے, اس کا جو آئیڈینٹی کارڈ یہ ہے, اور نیچے اپنے سائن کر دیتا ہے.
اس کو دے دیے جائیں، وہ پیچھے کی سائڈ پہ اس کو لکھ دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں انڈورسمنٹ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تظہیر. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں پہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ وہی آدمی ہے، اس کا سگنیچر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو شکل دیکھتا ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھتا ہے، پھر اس کو وہ پیسے. تو کیا ہوا؟ تو یہ جو ہے اس نے گویا کہ حوالہ کر دیا اس کو. بات سمجھیں گے آپ کے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ هَذَا التَّحْوِيلُ حَوَالَةُ الْغَيْرِ عَلَى هذه الْمُؤَسَّسَةِ الْمُصْدَرَةِ الْمدینہ، جو مدیون ہے. وہی حوالۃ المقیدہ، یہ حوالہ مقیدہ ہے. بما ادا حامل الشیء، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حامل شریکات سیاحیہ نے قیمت ادا کر دی ہے مؤسسہ کو. اس سے پہلے اس مؤسسہ اس کا مدیون ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے جو ادا کر دیا، اس نے پیسے تو وہاں جا کے نکالنے ہیں نا، یہاں تھوڑی نکالنے ہیں. اس نے ڈالر یہاں جمع کرا دیا اس نے، اب نکالے گا کہاں وہاں؟ تو وہ ایک طریقے سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا نا. جب کرنٹ اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرض بن جاتا ہے. الکمبیالہ، کمبیالہ کی جگہ سے ہنڈی کو. ٹھیک ہے، ہنڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہنڈی وہ ہوتی ہے وہ جو جس کو سفتجا کہتے ہیں، کہ یہاں سے پیسے بھیجے ہنڈی کے ذریعے، اور جو کہ جائز نہیں ہے، کہ اللیگل ہے کہ آپ بینکنگ چینل یا باقاعدہ پراپر چینل کے بغیر آپ انڈیویجولس کے ذریعے یہاں پہ کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کی کچھ کٹوتی کرتا ہے، وہاں ڈالر دے دیتا ہے. تو وہ اللیگل طریقے سے کیش کس طرح لے کے جاتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمیں تو سچی بات اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا کمبیالہ ہے. کمبیالہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بل آف ڈسکاؤنٹنگ. بل کسے کہتے ہیں؟ ریسیویبل کو، قابل وصول سندات. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کر دی، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ کر دی. ایکسپورٹ کرنے کے بعد وہاں سے بل آیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جسٹ وہ بل لے کر جائیں گے بینک کے پاس، بینک آپ کو اس بل کے اگینسٹ پیسے دے دے گا. چاہے اس بل کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ مثال کے طور پہ یہ 90 ڈیز کی آپ کی جو ایل سی کھولی تھی 90 ڈیز پہ ہے، تو وہ 90 ڈیز تو آپ اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کروا لیں گے آپ اس کو. لیکن اگر آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کروائیں گے تو ریسیویبل کی ڈسکاؤنٹنگ سے کیا ہوگا؟ سود ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے بیع الدین یقل من الدین، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. تو لہذا اس کو فیس ویلیو کے اوپر کر سکتے ہیں، یا پھر حوالہ کریں، اس کو حوالہ کر دیجئے، وہ بھی صحیح ہے. آپ اس کو تو کہہ رہے تعتبر الکمبیالہ من قبیل حوالہ اذا کان الشخص المستفید الذي صحبت لامره دائنا للصاحب. کہہ رہے ہیں جو کمبیالہ ہے، جو بل ہے، اس کو بھی حوالہ ہی سمجھائے گا، کیونکہ اگر وہ شخص جو اس سے بل کو حاصل کر رہا ہے، اس سے مستفید ہو رہا ہے، تو الذي صحبت لامره، اور وہ اس سے پیسے وڈرا کروا رہا ہے، وہ اس کے امر سے دائنا للصاحب، وہ صاحب کے لیے کیا ہے؟ دائن ہے. تو جب دائن ہے تو مدیون نے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا اس سے میرے پیسے لے لینا، اس پیسے سے جو ریسیویبل جو بینک کے اوپر ہے. وَيَكُونُ الصَّاحِبُ هُوَ الْمُحِيلُ، اور جو صاحب ہے جس نے کہ پیسے نکالے ہیں، وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ محیل ہے. الذي يصدر امرا للمسحوب علیہ، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ امر صادر کر رہا ہے مسحوب علیہ کو. کس بات کو؟ کہ جس نے یہ بل بنایا ہے، بل ایکسچینج بنایا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ محیل ہے. وہ حکم دے رہا ہے مسحوب علیہ یعنی بینک کو کہ بدفع مبلغ معین، کہ ایک متعین رقم دے دیجئے من النقود، نقود کی، فی تاریخ متعین، ایک متعین تاریخ میں، للمستفید المحدد، ایک متعین مستفید یا بینیفیشری کو. ایک جو بینیفیشری ہوگا اس کا، جو اس کا جس کے پاس یہ ہوگا وہ بینیفیشری کہلائے گا. مستفید کے معنی بینیفیشری، جو اس کا فائدہ اٹھانے والا ہے. تو جس کو یہ حوالہ کرے گا وہ اس کا بینیفیشری بن جائے گا، جس کو ہم کہیں گے محال علیہ، یہ محال لہو یا محال. ٹھیک ہے نا. اما الجہۃ الملتزمہ بدفع المبلغ المعین المسحوب علیہ فی المحال علیہ فہی المحال علیہ. کہہ رہے ہیں یہ جو جہت ملتزمہ ہے کہ مبلغ مدین دے دی جائے، یعنی کہ جو پیسے جس کے لیے یہ کمبیالہ بنایا گیا ہے، فہی المحال علیہ، وہ کیا ہے؟ وہ محال علیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو تین ہوتا ہے نا، ایک محیل ہوتا ہے، ایک محال علیہ ہوتا ہے. جو محیل ہوتا ہے وہ دائن، وہ مدیون ہوتا ہے اس محال کا، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ دائن ہوتا ہے محیل،
دائن ہوتا ہے اس محتال علیہ کا. یہ آپ نے پڑھ لیا نا یہ سارا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جہت جو متعین کر رہی ہے مسحوب علیہ فہی المحال علیہ، وہ کیا ہے؟ محال علیہ ہے. ٹھیک ہے. تو والمستفید و حامل کمبیالہ وہو المحال، اور جو مستفید ہو رہا ہے اس سے کمبیالہ سے وہ کون ہے؟ محال ہے. فإن لم يكن المستفید دائنا، اگر مستفید دائن نہ ہو، للصاحب کان اصدار الکمبیالہ توکیلا من الصاحب للشخص فی قبض و استیفائی مبلغ الکمالہ، تو اس صورت کے اندر وہ خالی وکیل ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا. اگر جو اس کا بینیفیشری ہوگا، اور اس صورت کے اندر وکیل بنے گا اس کو قبض کرنے میں اور استعفیٰ کرنے میں کمبیالہ ہوگا. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ تو خلاصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہت ادا کرنے پر لازم ہے جس کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ بھئی تمہیں ادا کرنا ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ محال علیہ ہے. تو محال علیہ کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ محال لہو کو، ٹھیک ہے نا، حوالہ کرنے والے نے محتال علیہ سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ جب آدمی مانگنے آئے گا، یہ والا آدمی جو آئے گا مانگنے کے لیے، اس کو پیسے دے دینا. بات سمجھ آپ کے؟ تو وہ پیسے اس کو دے دے گا. اور جو مستفید ہے، یعنی کہ میں آخر میں پیسے لوں گا تو میں کیا ہوں؟ محال ہوں. اور مستفید حامل کمایا کبھی وہ المحال. فإن لم يكن المستفید دائنا للصاحب كان اصدار الكمبیالہ توکیلا، اگر مستفید دائن نہ ہوتا، دائن اس کا کوئی دین نہیں ہے، ایسی بلاوری اس کو کہا جائے گا تو پیسے لے لینا وہاں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دائن تو ہے نہیں، صرف وکیل للقبض ہے وہ. بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ تعتبر الکمبیالہ فی حال وجود مدیونیت بین الصاحب والمسحوب علیہ من قبیل حوالہ مطلقہ. کہے گا مدیونیت نہ ہو تو حوالہ مطلقہ سمجھی جاتی ہے. پھر یہ آ چکی ہے بات. اب کہہ رہے ہیں کہ تظہیر اوراق التجاریہ، کہہ رہے ہیں کہ جو کمرشل پیپرز ہوتے ہیں ان کو کس طرح انڈورس کیا جاتا ہے. تظہیر مانے انڈورس. وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو سندات یا چیک یا جو چیز ہوتی ہیں ان کو آپ پیچھے سائن کر دیتے ہیں تو تاکہ جو اس بندے کو دے دیں. اب ایسے مثال کیش کا چیک ہے، کیش کا چیک ہے، اب آپ جو ہے نا اپنے سگنیچر کر کے واپس پیچھے لکھ کے دیتے ہیں کہ اس آدمی کو دے دیں، تو وہ جائے گا وہاں بینک والا دیکھے گا پیچھے سگنیچر ہے، واہ ماشاء اللہ الحمدللہ، لائیے آپ دے دیجیے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ کمرشل پیپرز کے ادائیگیاں ہو جاتی ہیں. یعتبر تظہیر الاوراق التجاریہ تظہیرا تملیکیا بنقل ملکیتی قیمتها من المظہر الى المظہر علیہ من قبیل الحوالہ اذا كان المظہر الیہ دائنا للمظاہر فإن لم يكن دائنا فالتظہیر توکیل بالقبض. سمپل بات، بہت آسان کہہ دی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو آپ اوراق تجاریہ پر انڈورس کرتے ہیں یہ در حقیقت ایک طریقے سے اس کو مالک بناتے ہیں اس کی ملکیت کی مظاہر کی طرف سے، مظاہر المظاہر الیہ من قبیل حوالہ، اور یہ حوالہ سمجھا جاتا ہے. اذا كان مظاہر الیہ دائن المظاہر، اس پہ حوالہ اس وقت ہوگا کہ جب مظاہر الیہ جو ہے وہ دائن ہو مظاہر کا. لیکن اگر دائن نہ ہو، ویسے اس کو کہہ رہے جا کے تم لے لو پیسے، تو وہ توکیل بالقبض ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک صورت تو یہ کہ آپ میرے دائن ہو تو میں نے کہا یار یہ چیک کاٹ دیتا ہوں اور تمہارے نیچے سائن کر دیتا ہوں، جا کے تم وہاں سے پیسے لے لینا، بینک سے نہیں، برانچ سے کہاں بھی جاؤ، چاہے گلگت جاؤ، چاہے تم جو ہے وہ چترال جاؤ، چاہے تم جو ہے وہ سرحد جاؤ، میرا یہ چیک وہاں پہ قبول ہوگا. میدان مہنگی برانچ میں جانا، کسی بھی برانچ میں جانا، وہاں پہ پیش کر دینا، وہاں تمہیں وہ پیسے دے دیں گے تمہیں نکال کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ یہ میرا دائن تھا تو میں نے دین ادا کرنے کے لیے اس کو بھی فائدہ ہوا، کبھی چلو وہاں پہ پیسے مل جائیں گے مجھے، اس کا سیف طریقے چلا ہے چیک کا، ورنہ جب سگنیچر نہیں ہوگی تو کون چیک بنا سکتا ہے نا. لیکن اگر میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو دائن تو نہیں ہو تم، لیکن مجھے نا وہ وہاں پر جہاں تم جا رہے ہو نا پشاور میں، تو وہاں پر ایک بندہ ہے اس کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم جب جا ہی رہے ہو، تمہارے شاگرد بھی ہو، تم جو ہے نا میرے یہ پیسے یہ چیک لے جاؤ اور اس کو دے دینا. تو کیا کہتے جو ہے وہ تم یا تو اس کو پیسے نکال کے دے دینا، تو تم دائن تو ہو نہیں، تم صرف کیا ہو؟ میرے وکیل للقبض ہو، پیسے میری طور پہ لے کے اس کو ادا کر دو گے تم. بات سمجھ آئے گا آپ کے؟ لا يعتبر من قبیل حوالہ تظہیر التوکیلی الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قیمت الورق التجاری لحسابه بل هي وکالۃ جائزۃ شرعا سواء كانت بأجر ام بغیر اجر. کہہ رہے ہیں کہ حوالہ کی قبیل سے اعتبار نہیں کیا جائے گا
التظہیر کو التوکیلی، اس کو صرف وکیل بنانے کے لیے ہو، الذی یطلب العمیل بموجبہ، جو عمیل اپنے موجب سے طلب کرے، من المؤسسہ مؤسسہ تحصیل قیمت الورق التجاریہ، ورقہ تجاریہ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے، لحساب ہی، بلکہ وکالت جائزۃ شرعا، بلکہ ایک وکالہ ہے، سواء کان باجر ام بغیر اجر، چاہے اجر کے ساتھ ہو یا بغیر اجر کے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو آپ نے وکیل بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہ تظہیر کرو، اور الذی یطلب العمیل بموجب من المؤسسہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ عمیل کو یہ پیسے ادا کیے جائیں مؤسسہ کی طرف سے، اور اس نے پیسے داخل کر دیے اس میں، تو کیا ہے، ایک طریقے سے تحصیل القیمت الورق التجاریہ، تو اس کو اس کی جو کرنسی کا جو پیسہ ہے اس کو حاصل ہو گیا اس کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے فوراً ڈال دیا، تو وہی خود بخود یہ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے وکالت ہے، یہ ایک طریقے سے آپ نے اپنے مؤسسہ کو وکیل بنایا کہ آپ یہ پیسے لیجئے اور لیتے ہی فوراً اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے۔ مع مراعات ما ورد فی البند 1/5/12 يجوز قیام المستفید الاول بتظہیر الورق التجاری لأي شخص آخر۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جب تظہیر کرتے ہیں نا، تو جس کے لیے تظہیر کرتے ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بینیفیشری، اور اب وہ بینیفیشری پہلا بھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی، اب وہ آگے ایک اور سائن کر دے گا تو دوسرے کو مل جائیں گے، وہ اور آگے سائن کر دے گا وہ تیسرے کو مل جائیں گے۔ لیکن بھائی اب آپ کو بتاؤں میں، یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے ہم چیک کاٹا کرتے تھے، اب آ گئی ہیں موبائل اپلیکیشن، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ایزی پیسہ اور یہ پیسہ اور وہ پیسہ، پتہ نہیں کیا کیا پیمنٹ کے ذریعے آ گئے ہیں۔ اب تو ہر آدمی کو آپ کسی پوچھو اب آپ پیسے اپنے گاؤں کیسے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جا کے وہ کریانہ اسٹور میں جاتے ہیں، وہ جا کے اپنے جو ہے نا وہ موبائل نمبر دیتے ہیں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر بتاتے ہیں، وہ ایس ایم ایس بھیج دیتا ہے، وہ پیسے وہاں دیتے ہیں، وہ 10 روپے کاٹتا ہے اور پیسے کو وہ کریانہ اسٹور سے مل جاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا ہے؟ آپ ایزی پیسہ ہے، آپ ہر آدمی کے پاس نیا پے، ایزی پیسہ اور جیز کیش، مطلب کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ کہاں، یہ ساری چیزیں اب یہ کچھ دنوں بعد یہ ایسا ہوگا جیسے ہم لوگ فقہ کے اندر کنویں میں چوہے گرنے کا کو پڑا کرتے تھے نا، تو کیا کہتے ہیں کتنے ڈول نکالے جائیں گے، جب اب کنویں ختم ہوگا چوہے بھی ختم ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ اب وہ، لیکن وہ مسئلے پڑے جا رہے ہیں ابھی تک ہیں۔ تو گھی کے اندر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، کتنا گھی نکالا جائے، کنواں اگر گدھا جو ہے وہ اگر نمک کے اندر گر جائے تو گدھا نمک بن گیا تو پھر کیا ہوگا ہے، تو کیا کہتے ہیں جو ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ بس ایک اصول ہے جو اصول کے طور پر پڑھ لی، تو یہ سب چیزیں ابھی کچھ عرصے بعد یہ ڈیلیٹ کر دی جائیں گی کتاب میں سے، تو کیا کہتے ہیں، اس لیے آپ لوگ جو پڑھانے والا ہوگا نا وہ بھی ہم کہیں گے یار کتاب العتاق اب ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، تو اب جو ہے وہ ماشاء اللہ نہ غلام رہے نہ آزادی رہی، تو کیا کہتے ہیں اس لیے جو چیز رہی نہیں وہ پڑھے، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو پڑھنا ہے، کم از کم پتہ تو چلے کہ وہ غلام کو آتا ہے بھائی دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، یہ جب فارغ ہو گئے نا، لیٹ ہو گئے اس طرح سے، پھر پڑھتے رہنا کہ باندیا کیسی ہوتی تھی اور غلام کیسے ہوتے تھے، تو کیا احکامات کیا ہوتے تھے، کبھی کبھی شاید فائدہ ہو جائے کچھ نہ کچھ، بہرحال تھوڑا بہت وہ بزرگوں نے جہاں فائدہ ہونا ہے اس کو بتلا دیا، بس زیادہ مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو لا يجوز حسب الاوراق التجاریہ بقیام حاملها بنقل ملکیتها ملکیت الحق الثابت فيها عن طریق التظہیر للمؤسسہ او غیرها قبل التاریخ الاستحقاق مقابل حصول المظہر على قیمتها مخصوصا منها مبلغ معین، وہ یعتبر مشہور۔ یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو اوراق تجاریہ ہے نا، ان کو یہ ایک طریقے سے آپ کے لیے ریسیویبل ہے۔ اگر آپ کو یہ ایک مخصوص دن کا ایک ڈیٹ کا ایک چیک ہے، کوئی اوور ڈرافٹ ہے، کوئی آپ کا چیک ہے، کوئی ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے، کوئی پے آرڈر ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ساری ایک ہی قبیل میں سے ہیں اور وہ مستقبل کی ڈیٹ کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بینک سے کہ یہ مجھے پیسے ابھی چاہیے، بینک کہتا ہے میں ایسے تھوڑی دوں گا، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے کوئی، وہ کہتا ہے مجھے تو ڈسکاؤنٹ کر کے دوں گا تمہیں ابھی، تو وہ اپنے وہ لگاتا ہے کہ کتنے دن کا میرا دین بنے گا، اس کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے حساب سے وہ بتاتا ہے اتنے دن کا سود چڑھ رہا تھا، اس لحاظ سے جو ہے وہ میرے ایک اپرچونٹی لاس ہو رہا ہے مجھے، لہٰذا مجھے اتنا پیسہ مجھے یہاں سے کاٹنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ قرضے کے اگینسٹ نفع سے کر رہے ہیں۔ التحویلات المصرفیہ
ان طلب العميل من المؤسسة المصرف الآخر تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين من هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد، والأجر الذي تأخذ المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال وليس زيادة في الدين المحال، فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز، وانظر معيار المتاجرة فی المعاملات البند 2/11۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر عمیل مؤسسہ کیا کہ تحویل مبلغ معین کہ اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو من حسابی اس کے اکاؤنٹ سے، ان طلبہ کون سے اکاؤنٹ سے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سے، لدیہا اس کے بعد جو مصرف کے پاس ہے، کیوں؟ لتحولہ بنفس العملہ الی مستفید معین، تاکہ وہ پیسے کو ٹرانسفارم کر دے اس کے متعین اکاؤنٹ میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حوالہ ہے۔ اور اگر کوئی عمیل مدیون ہو اس کا جو مستفید ہے جس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، والاجر الذی تاخذ المؤسسہ فی هذه الحالہ، اس صورت میں جو اجرت لے گا مستفید مؤسسہ اس ٹرانسفر کرنے کے، وہو مقابل ایصال المبلغ الی المحال، یہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ وہ کس چیز کی اجرت ہوگی؟ وہو مقابل ایصال المبلغ الی المحال وليس زیادہ فی الدین المحال، اس پہ کوئی دین کی محال کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فإن لم يكن بنفس العملہ، اگر اس میں وہ دوسری کرنسی کے اندر دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر دو الگ الگ چیزوں کی حوالہ بھی ہوگا اور صرف بھی ہوگی، صرف کے اندر اس کو تفاضل بھی جائز ہے اور اس کے حوالہ کی اگر اجرت دے رہا ہے وہ تو وہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اس پر یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے اور یہ اس کو پیسے یہاں سے یہاں منتقل کر رہا ہے، ایصال کر رہا ہے، تو ایک طریقے سے آپ کا اجیر بن رہا ہے، اور اجیر کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اجرت طے ہونی چاہیے، البتہ متعین ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اجرت طے نہیں ہوگی تو اجارہ فاسدہ ہوگا، اور اجارہ فاسدہ ہوتا ہے تو پھر اجرت مثل واجب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بس یہ معیار ماشاء اللہ ختم ہو گیا، اب اگلا والا معیار